اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارشاد باری ہے، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کریم کو نازل فرمایا گیا۔ سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو گویا لیلۃ القدر رمضان شریف میں ہے، اور رمضان کا پورا مہینہ اس لیے بہت افضل ہے، اس لیے بہت بابرکت ہے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا۔ قرآن اللہ کریم کا ذاتی کلام ہے۔ یہ مسئلہ بھی ایک زمانے میں کھڑا ہو گیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ حاکم وقت نے بڑے بڑے علماء سے یہ فتویٰ لے لیا کہ خالق صرف اللہ ہے، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، اور قرآن اللہ تو نہیں ہے، لہذا قرآن بھی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ تھا، تو ایک امام صاحب رہ گئے تھے جو فرماتے تھے کہ تم غلط کہتے ہو، کوئی دلیل لاؤ اس پر قرآن سے حدیث سے۔ ایتونی بشیء من کتاب اللہ، میرے پاس اللہ کی کتاب سے اس کی کوئی دلیل لاؤ۔ امام صاحب فرماتے تھے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن صفت ہے اللہ کی، کلام ذاتی ہے اللہ کا، اور اللہ کی ذات جس طرح منزہ ہے ہر چیز سے اور پاک ہے، اور اس کی کوئی شراکت داری نہیں ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ہر چیز سے بلند و بالا اور شرک سے پاک ہیں، ساجداری سے پاک ہیں۔ جس طرح اس کی ذات ازلی و ابدی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ازلی و ابدی ہے۔ اس پر امام صاحب کو بڑی تکلیفیں دی گئی۔ آدمی سوچ نہیں سکتا، یہاں تک کہ کمر کی کھال چیر کر نیچے کنکر، کھال کے نیچے کنکر ڈال کر اوپر درے مارے جاتے، لیکن جب ان سے پوچھتے تو وہ یہی فرماتے تھے کہ کتاب اللہ سے کوئی دلیل لاؤ میرے لیے۔ اس عہد کے بڑے بڑے علماء بھی امام صاحب کے پاس گئے کہ جان بچانا تو فرض ہے، اور یہ وقتی شور شرابہ ہے، یہ حکمران چلا جائے گا، مر جائے گا، بدل جائے گا، تو یہ بات بھی ختم ہو جائے گی، آپ جان بچانے کے لیے اسے کہہ دیں۔ تو وہ ایک
ڈاکو ہوا کرتا تھا عاصم نام کا، اسے دعائیں دیتے تھے اور بعد میں بھی زندگی بھر اسے دعائیں دیتے رہے۔ شکنجوں میں بازو کس کس کر ان کے یہ جوڑ اکھڑ گئے تھے، دونوں بازو اس طرح لٹک گئے تھے۔ تو ایک دن ان کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ عاصم کو بڑی دعائیں دیتے ہیں، اور سنا ہے وہ تو بڑا بدنام ڈاکو تھا۔ فرمانے لگے مجھے گرفتار کر کے لے جا رہے تھے، اونٹ پر سوار کیا ہوا تھا اور زنجیریں اور توق ڈالے ہوئے تھے اور شاہی گارڈ ساتھ تھی، اور وہ راستے میں کھڑا تھا۔ ایک ہاتھ اس کا کٹ چکا تھا، ایک پاؤں کٹ چکا تھا ڈاکے کی سزاؤں میں، جیلیں کاٹ چکا تھا، ماریں کھا چکا تھا۔ تو مجھ سے کہنے لگا کہ امام صاحب آپ امت کی امید ہے، میں ایک بدکار انسان ہوں، ڈاکو ہوں، حکومت نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا، پاؤں کاٹ دیا، سزائیں دی، جیلوں میں رہا، ماریں کھائیں، لیکن میں اپنی عادت سے باز نہیں آیا۔ برائی تھی تو اس برائی کے لیے میں نے اتنی قربانی دی۔ آپ تو حق پر ہیں، کہیں آپ مار سے ڈر کر پیچھے نہ ہٹ جائیے گا۔ وہ بعد میں بھی اسے دعائیں دیا کرتے تھے کہ جب سارے میری ہمت توڑ رہے تھے، اس نے میری ہمت بندھائی تھی۔ قرآن کریم اللہ کا ذاتی کلام ہے اور صفت ہے اللہ کی۔ کلام جو ہوتا ہے وہ متکلم کی ذات کا عکس لیے ہوئے ہوتا ہے۔ آپ کسی کی باتیں سنتے رہیں، آہستہ آہستہ اس کا مزاج آپ میں منتقل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کسی کو چند ایسے لوگوں کو بٹھا دیں جو بٹیر بازی کرتے ہیں یا تاش کھیلتے ہیں، تو بیٹھا رہے، دیکھتا رہے، ان کی باتیں سنتا رہے، کچھ عرصے بعد وہ بھی کھیلنا شروع کر دے۔ گانے سنتے رہیں، ان میں اس طرح کی خرافات سنتے رہیں، تو گانا کیوں حرام ہے؟ کہ وہ جو خرافات گائی جاتی ہیں اور بے حیائی گائی جاتی ہے اور خواہ مخواہ عورتوں کی تعریف اور مردوں کی بے چینیاں اور بے قراریاں اس میں بتائی جاتی ہیں، تو سنتے سنتے وہی عادات لوگوں میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اگر بندے کی ذات میں اتنی تاثیر ہے کہ مسلسل اس کی بات سنتے رہیں تو عادات بدلنا لگ جاتی ہیں اور اس کی کچھ جھلکی آپ میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ کا کلام ہو تو اس میں کتنا پرتو جمال ہوگا۔ اللہ جل شانہ کا ذاتی کلام ہے تو اس میں کلام فرمانے والے کی ذات کا کتنا پرتو ہوگا۔ تو جب نزول قرآن ہوا تو جس رات ہوا وہ لیلۃ القدر بن گئی، جس مہینے میں وہ رات تھی وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل ترین قرار پایا۔ پھر اس میں فرض کر دیا گیا ہر کلمہ گو پر، مرد و زن پر، ہر بالغ مرد عورت پر، بغیر عذر شرعی وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا، سحری سے افطار تک نہ کچھ کھائے نہ پیے، نہ کوئی غلط بات سنے، نہ کوئی غلط بات منہ سے نکالے، نہ کوئی غلط بات دیکھے، نہ کسی غلط کام میں شریک ہو، نہ کسی کے لیے برائی سوچے، نہ کسی برائی میں کوئی حصہ ڈالے۔
روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے۔ جس طرح میاں بیوی ایک دوسرے پر حلال ہیں، لیکن روزے کی وجہ سے سحری سے افطار تک ان کا آپس میں ملنا بھی حرام ہے، ممنوع ہے، یا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جس طرح غذا حلال ہے لیکن سحری سے افطار تک روزہ دار کے لیے حرام ہے، جس طرح پانی حلال ہے، جائز ہے، لیکن روزہ دار کے لیے جائز نہیں ہے پینا۔ اسی طرح غلط باتیں سننا بھی، کرنا تو بہت بڑی بات ہے، فضول اور بیکار باتوں کا سننا بھی روزے کے لیے مکروہات روزہ میں ہے۔ یہودیوں پر جو غضب الہی ہوا تو اس کی دو وجہیں ارشاد فرمائی گئی قرآن کریم میں۔ سماعون للکذب اکالون للسحت وسماعون للکذب، دو وجہ ارشاد ان کے، ایک تو حرام کھاتے تھے، سود کھاتے تھے، دوسرا جھوٹ سنتے تھے، یعنی جھوٹ بولنا تو بہت بڑا جرم ہے، جھوٹ سننے سے بھی ان پر عذاب نازل۔ تو روزہ دل کا بھی ہے، آنکھوں کا بھی ہے، کانوں کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، پیٹ کا بھی ہے، دماغ کا بھی ہے۔ اس سارے سے مراد یہ ہے کہ اب تو مادی جو ٹیکنالوجی ہے یا مادی جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، انہوں نے بھی ان چیزوں کو سمجھنا آسان کر دیا ہے کہ ایک اسٹیشن سے ریڈیو کی آواز نشر ہوتی ہے یا ٹی وی کا پروگرام نشر ہوتا ہے تو جو دیکھنا چاہتا ہے اس کے اپنے پاس بھی کوئی وصول کرنے والی مشین، ریڈیو یا ٹی وی ہو، اور وہ ٹھیک بھی ہو، خراب حالت میں نہ ہو، وہ ریسیو کر بھی سکتا، تب وہ دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح جب کلام باری کا نزول ہوا تو تجلیات باری تو اس کے جلب میں تھیں، کیفیات تو اس میں تھیں۔ اس نے اس رات کو 1000 رات کے برابر کر دیا اور اس مہینے کو مہینوں کا سردار بنا دیا، لیکن اللہ نے اس میں روزے اس لیے فرض کر دیے کہ ہمارے قلوب بھی منور ہو جائیں، غلط بات زبان سے نہ نکلے، غلط کام کو آنکھ نہ دیکھے، غلط چیز کو دماغ نہ سوچے، غلط خیالات دل میں نہ آئیں، کھانے پینا چھوڑ دیا جائے، فرشتوں جیسی صفات پیدا کی جائیں تاکہ ان برکات کو وصول کرنے کی استعداد پیدا ہو۔ ابر کرم برستا ہے تو پتھروں پہ بھی برستا ہے، روڑی پہ بھی برستا ہے، جنگلوں میں بھی برستا ہے، کھیتوں پہ بھی برستا ہے۔ کھیتوں میں فصلیں اگتی ہیں، پتھروں پہ اگر کوئی پہلے سے مٹی پڑی ہو تو وہ بھی دھل جاتی ہے اور چٹانیں نکل آتی ہیں۔ روڑی پہ برستا ہے تو اس سے باس اٹھتی ہے اور بدبو اٹھتی ہے۔ جنگلوں پہ برستا ہے تو ان میں سبزہ اگتا ہے، درختوں پہ پتے لگتے ہیں، بہار آتی ہے۔ تو ابر رحمت تو ایک سا ہے، بارش تو ایک سی ہے، اس کی تاثیر بھی ایک سی ہے، لیکن جو آگے وصول کرنے والا ہے، ریسیونگ اینڈ پہ جو ہے، اس کی حالت مختلف ہے۔ اب جو ریسیونگ اینڈ پہ جیسی اس کی حالت ہے ویسے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کی برکات کا بنیادی سبب قرآن کریم ہے، نزول قرآن ہے، جس کے ساتھ پرتو جمال الہی ہے، لیکن دلوں کی زمینیں مختلف ہیں۔ کہیں جنگل بھی ہے تو بھی سرسبز ہو جاتا ہے، ایمان کا کوئی شمع ہو اور خطائیں بھی ہوتی ہوں،
عبادت بھی کرتا ہو تو یہ دل کا جنگل ہے ایک، اس میں بھی بہار آتی ہے۔ اگر کوئی اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، متوجہ الی اللہ رہتا ہے، تو یہ کھیت ہیں، ان میں فصلیں اگتی ہیں۔ اگر کسی نے ایمان قبول ہی نہیں کیا تو یہ ایک چٹان ہے، اگر اس پر کوئی تنکا گھاس کا کوئی خاک کے ذرات پڑے ہیں تو بارش سے وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اور جس میں ایمان بھی نہیں ہے اور ظالم بھی ہے، بدکار بھی ہے، دین کی مخالفت بھی کرتا ہے، وہ روڑی کا ڈھیر ہے، اس میں سے اور باس اور بدبو اٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور خرابی ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک کو محض رسم کے طور پہ نہیں لینا چاہیے کہ چلو روزے آگے ہم نے روزہ رکھ لیا، پھر اس میں اللہ کریم نے اعتکاف کی سعادت بخشی۔ اعتکاف میں مزید پابندیاں عائد ہو گئیں، جو پہلے تھیں وہ بھی بہت زیادہ تھیں، لیکن اعتکاف میں تو آدمی بالکل کائنات سے کٹ کے صرف اللہ کا ہو کر رہ گیا کہ رات دن سوائے اللہ کی ذات کے نہ کچھ سوچے نہ کچھ بولے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے نتائج ہوتے ہیں، جس طرح بارش کے نتائج ہیں کہ اللہ کریم نے رمضان المبارک نصیب فرمایا، اعتکاف کی سعادت بخشی۔ اب اس سب سے، اس سارے عمل سے میری سوچ میں، میری فکر میں کیا مثبت تبدیلی آئی، میری خواہشات و آرزوئیں ان کا رخ کس طرف ہو گیا، میرے کردار میں کیا مثبت تبدیلی آئی۔ ہر بندہ اپنے حال سے، اپنی کیفیت سے واقف ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے یا بندہ خود جانتا ہے؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور دوسروں سے بہتر بندہ خود جانتا ہے اپنے آپ کو۔ تو ہر ساتھی کو اپنا حال جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ ہر بندے کا حال مختلف ہوتا ہے۔ ایک بندہ دن میں 10 گناہ کرتا تھا، اگر وہ 9 پر بھی آ گیا تو اسے کچھ وصول ہوا ہے، جبکہ دوسرے تو اسے گنہگار ہی کہیں گے، بدکار ہی کہیں گے کہ جیسا تھا ویسا ہی ہے، لیکن وہ 10 میں سے ایک بھی کم ہو گیا تو اسے کچھ وصول ہوا ہے۔ اور اگر 10 ہی چھوٹ گئے ہیں اس سے تو ماشاءاللہ نور اللہ نور ہو گیا۔ پھر گناہ چھوڑ کر نیکی اختیار کر لی ہے تو اس نے تو منزل پا لی۔ تو اگر یہ نتائج یا ان پر نظر نہ کی جائے یا انہیں پیش نظر نہ رکھا جائے یا ان کو نہ سوچا جائے تو پھر ایک رسم رہ جاتی ہے کہ بندہ بھوکا پیاسا رہے اور 8-10 دن گزار کر چلا جائے، تو وہ تو ایک محض رسم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو روزے کے تقاضے پورے نہ کرے تو اللہ کریم کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں، اسے روزے سے کچھ نہیں ملا سوائے بھوک اور پیاس کے۔ تو کوشش کیجئے کہ نتائج پہ نظر رہے۔ ہمارے ہاں رسومات بہت بن گئی ہیں اور ہم عملی زندگی سے بیگانہ ہوتے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جہاں کوئی رسم آتی ہے وہاں سے دین کا کوئی نہ کوئی رکن اٹھ جاتا ہے۔ جہاں کوئی نئی رسم شروع ہوتی ہے نا، وہاں کوئی طریقہ کار تو دین کا ہوگا وہ کام کرنے کا، وہ چھوٹ جاتا ہے، وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی سنت کو گرا کر، سنت کی عمارت کو گرا کر اس پر بدعت کی یا رواج کی بنیاد رکھی جاتی ہے، جسے ہم رواج کہتے ہیں، رسم کہتے ہیں، اسے شرعی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے۔ کوئی نئی چیز اپنی طرف سے دین میں ایجاد کرنا، اور یہ ایسی مصیبت ہے کہ پھر اس پہ ثواب کا بھی اور انعام کا بھی امیدوار بنا دیا جاتا ہے بندے کو، ایسا کرو بہت ثواب ملے گا۔ ایسا ویسا کرنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا، ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے
اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس بندے نے اس مجاہدے سے دین کی محبت پا لی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پا لی، اتباع رسالت کو جی چاہنے لگا، نافرمانی کڑوی لگنے لگی، تلخ لگنے لگی، اس نے رمضان سے اپنے لیے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ اور اگر عملی زندگی میں اور سوچ اور فکر میں مثبت تبدیلی نہ آئے تو اس نے وقت ضائع کر دیا۔ اب اس کے پاس کوئی ضمانت تو ہے نہیں کہ اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں۔ زندگی ہر وقت موت کے سائے میں ہے، زندگی کے ساتھ ہر وقت موت لگی ہوئی ہے۔ ایک دن کا آدھا حصہ تو ہم سو کر گزار دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیند بھی موت کی بہن ہے۔ دنیا و مافیہ سے اپنے آپ سے بھی غافل ہو گیا، سو گیا، گویا موت کی وادی میں اتر گیا۔ کوئی دن ایسا نہیں کہ یہ موت کا سایہ ہم سے پر سے نہ گزرتا۔ وجود کی ہم ناخن تراشتے ہیں، مر چکے ہوتے ہیں تب تراشتے ہیں۔ زندہ ناخن میں تو اگر کٹ لگ جائے تو خون آ جاتا ہے، وہ مر چکا ہوتا ہے جس سے خون نہیں آتا۔ بال کٹواتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں، خاک میں مل جاتے ہیں۔ یعنی کوئی نہ کوئی حصہ بدن کا روزانہ مرتا رہتا ہے، اور بندے کے اندر جو موتیں ہوتی ہیں وہ بے شمار ہیں، گنی نہیں جا سکتی کہ کتنے سیل روزانہ بنتے ہیں، کتنے سیل روزانہ مرتے ہیں، اور جدھر جدھر جاتا ہے وہ گرتے چلے جاتے ہیں اور زمین پہ بکھرتے چلے جاتے ہیں، واپس خاک میں ملتے جاتے ہیں۔ اللہ ہی قادر ہے جو پھر انہیں سمیٹ کر ایک وجود بنا دے۔ یہ آپ نے دیکھا آج کل رواج ہے، کہیں چوری ڈاکہ کو واردات ہو جائے تو وہ کتے لے آتے ہیں، لوگوں نے پال کر رکھے ہوئے نشاندہی کرنے والے، اور وہ کتے زمین سونگھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو اس زمین پر اس بندے کی خوشبو یا اس کے جسم کی سمیل کیوں رہ جاتی ہے، باڈی سمیل کیوں رہ جاتی ہے؟ اس لیے کہ بندہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے تو ہزاروں لاکھوں سیل مر کر گرتے رہتے ہیں۔ وہ جدھر جدھر سے جاتا ہے زمین پر وہ سیل جو جسم میں مرتے ہیں اور نئے بنتے ہیں وہ گرتے جاتے ہیں۔ وہ جو اس کے جسم کے سیل ہیں ان میں اس کے جسم کی خاص بو ہوتی ہے، جسے انسانی ناک سونگھ سکے یا نہیں، کتے کی ناک سونگھ لیتی ہے، وہ ان مردہ سیلوں پہ جاتا ہے، اس میں اس جسم کی بو ہوتی ہے۔ تو موت اس قدر جسم کے ساتھ زندگی کے اس قدر قریب ہے کہ جتنے یہ وجود کے سیل ہیں، اب جدید سائنس کے مطابق 6 مہینے میں کوئی پرانا سیل باقی نہیں رہتا، پورا جسم نیا ہو جاتا ہے، سارے مر جاتے ہیں اور سارے مر کے گر جاتے ہیں، نئے بن جاتے ہیں۔ تو گویا موت زندگی سے مقدم نظر آتی ہے، پہلے نظر آتی ہے۔ کسی جسم کو تلاش کرنا ہو تو پہلے اس کے مردہ آثار ملتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں موت کا ذکر پہلے ہے، خلق الموت والحیات۔ اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی، تو تخلیق میں موت کا ذکر پہلے ہے، اور میدان حشر میں موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اس کے بعد بنی آدم پر موت نہیں آئے گی، وہ جہنم میں رہے یا جنت میں رہے، رہنا اسے ہمیشہ ہوگا
موت ختم ہو چکی ہوگی۔ تو موت زندگی سے قریب تر ہے، ہم اسے محسوس نہیں کرتے، ہم اس طرف سوچتے نہیں، ہم زندگی کے سامان جمع کرتے رہتے ہیں، اور موت جو زندگی سے زیادہ قریب ہے ہمارے، اس کا سامان نہیں کرتے۔ موت کا سامان صرف ایک ہے جو اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے، اللہ کی کتاب نے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اتباع اختیار کر لو، یہ زندگی ہے، یہ موت نہیں ہے۔ اگر تم اپنی رضا، اپنی خواہشات، اپنے کردار کو حضور کے اتباع میں فنا کر دو تو تم نے موت پر فتح پا لی۔ ایسے لوگوں کے بارے ہی ارشاد ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، موت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، دنیاوی زندگی ختم ہو گئی، برزخ میں تشریف لے گئے، لیکن زندہ ہیں، مرے نہیں۔ قتل ہو گئے، جسم کے پرخچے اڑ گئے، آپ نے کفن پہنا کر قبر میں دفن کر دیا، جنازہ پڑھا، دعا مانگ کر چلے گئے، لیکن وہ بندہ مرا سے مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہارا علم، تمہاری عقل، تمہارا شعور اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایک بندہ مر بھی گیا، وہ زندہ بھی ہے۔ اس فلسفی میں نہ پڑھو، یہ بات مان لو کہ وہ زندہ ہے، کیونکہ یہ فلسفی تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تمہارے سامنے تو وہ مر گیا، قتل ہو گیا، کفن پہنایا گیا، دفن ہو گیا، قبر بن گئی، تم سمجھتے ہو مر گیا، لیکن نہیں، جو اللہ کی راہ میں مر گیا یا قتل ہو گیا وہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ تو زندگی کا سامان کرنا بھی لازم ہے، زندگی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زندگی سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ جب تک صحت ساتھ دیتی ہے، قوا ساتھ دیتے ہیں، نظر ساتھ دیتی ہے، سماعت ساتھ دیتی ہے، ہاتھ پاؤں کام تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا اتباع رسالت پوری قوت سے اختیار کرو۔ دنیا کا سامان بھی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں کرو گے تو وہ بھی آخرت، دونوں دانوں کا سامان، وہ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی سامان بن جائے۔ دنیا کے سارے کام بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے، ان کا طریقہ اور سلیقہ بتا دیا۔ تو یہ ساری محنت، سارا مجاہدہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح ڈھال لیں، اس طرح بنا لیں کہ اللہ کی مرضیات اور اللہ کے نبی کی اطاعت ہماری زندگی کا مقصد بن جائے۔ ہم دنیا کا کام کریں تو اس میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اور وہ بھی موت کی تیاری اور موت سے بالاتر ہونے کا سبب بن جائے، شہادت کا سبب بن جائے۔ اور دین تو خود دین ہے، عبادات میں بھی وہ لذت ہو کہ حضور حق نصیب ہو، اذکار میں بھی وہ لذت ہو کہ حضور حق نصیب ہو، تو پھر تو رمضان المبارک کا مبارک مقصد ایک حد تک ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق ہر کسی نے کرنا ہے۔ ہر آدمی کی اپنی دلی کیفیات ہیں، ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے، ہر آدمی کی اپنی فکر ہے، ہر آدمی کی اپنی قوت کار ہے، کتنا کام وہ کس طرح کر سکتا ہے، ہر آدمی کا خلوص اپنا اپنا ہے، لہذا ہر ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق حاصل کرنا ہے۔ مگر یہ خیال رکھیے کہ یہ اندازہ کرتے رہیے، اپنے آپ کو جانچتے رہیے، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے باطن کو جھانک کر دیکھتے رہیے۔ اگر
رمضان میں اور پھر رمضان کے اعتکاف میں بھی یہ دھل کر صاف نہیں ہوتا تو پھر اس کا دھلنا ممکن نہیں، پھر یہ صاف نہیں ہوگا۔ اسے صاف ہو جانا چاہیے کہ یہ اکسیر ہے اور زندگی بچانے کی دوا، زندگی بچانے کی دوا جسے انگریزی میں لائف سیونگ ڈرگ کہتے ہیں، آخری دوا ہوتی ہے، اس سے بچ جائے گا، اس سے بھی نہیں بچتا تو پھر نہیں بچتا، مر جاتا۔ تو یہ ایک طرح سے جس طرح اس کی برکات بے شمار ہیں، جس طرح اس کا پہلا اشرہ رحمت ہے، دوسرا بخشش ہے، اور تیسرا اشرہ جو چل رہا ہے یہ دوزخ سے رہائی کا ہے، اتقم من النار۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ان سب کو کیسے جانچا جائے، کیسے معلوم کیا جائے، کیسے پتہ چلے؟ اگر ہم ڈھل گئے اتباع رسالت میں تو دوزخ سے آزادی بھی ہو گئی، اللہ کی بخشش کو بھی پا لیا، اللہ کی رحمت کو بھی پا لیا۔ جتنا اللہ نے نصیب کیا، جتنے ڈھل گئے اتنا مقصد پا لیا۔ اللہ کریم حاضر و غائب تمام احباب کی محنت، تمام مسلمانوں کی محنت قبول فرمائے، سب کو خلوص سے رمضان سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بے پناہ خطائیں، ہماری بے پناہ گناہ، ہمارے جرائم، وہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے، اور اسی لمحے موجود سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اگلا لمحہ حضور کی غلامی میں بسر ہو، اللہ کی اطاعت میں بسر ہو، اور پھر اللہ کی نافرمانی سے اللہ ہی ہمیں محفوظ فرمائے، تب بات بن سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام علی کل شیء قدیر اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفت والایمان اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزقنا اتباع نبیک واتباع خلفاء الراشدین المہدیین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا رب۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔